الصبح بدا من طالع. اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری ہر تکلیف کے بعد تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھ دی جاتی ہے تو تم کبھی بھی اپنے حال پر نہیں رو گے، اور بہت جلد اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، اور جلد ہی تمہاری ساری مشکل ختم ہو جائیں گی، اور تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی، اور تمہارا ہر انشاءاللہ الحمدللہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ دل ناراضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے یوں امید نکال لے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی، معجزات کی صورت میں۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ ہو سکتا ہے یہی قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہیں وہ سب مل جائے جسے پا کر تم خوش ہو جاؤ۔ ایک بار پھر ہمت کر کے اس سے مانگ لو، وہ دینے پر قادر ہے، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ ممکن یا ناممکن کا مت سوچو، بس اس پر یقین رکھو جو تم نے مانگا ہے، پھر تمہیں وہی دیا جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور ان کہی باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ تو نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے ممکن بھی ناممکن لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کچھ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آواز کو وہ سننا چاہتا ہے، اور عطا بھی مانگ سے زیادہ انوکھا کرتا ہے۔ میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کے جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے، اور صبر کرنے والے کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ جب کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ پر یقین رکھ کے سب اس کے سپرد کر دینا چاہیے۔ کس بات کا یقین؟ کہ اللہ پہ یقین رکھنے والا دل کبھی بھی اللہ کے کل سے محروم نہیں رہتا۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارا کون سا فیصلہ ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ اللہ کا ہمارے حق میں کیا گیا ہر فیصلہ ہماری خیر اور ہماری بہتری کے لیے ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ کیا ہمارے مطابق نہیں ہے،
بس ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جو ہے وہ اللہ کے مطابق ہے۔ بس یہی سوچ لینا ہمیں ہر دکھ سے آزاد کر دے گا اور ہمارے دلوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مطمئن کر دے گا۔ بس آپ یقین کرنے والے بنو۔ امید نہ چھوڑنا کہ تمہارا وہی اللہ ہے جو ہاجرہ کا تھا۔ اس نے ہاجرہ کو پیاسا نہیں رکھا، وہ تمہاری التجا بھی رد نہیں کرے گا۔ کبھی اللہ کے فیصلوں پر سوال نہ اٹھائیں کہ یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں۔ کبھی اس کی حکمتوں کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں، کیونکہ اس کی حکمتیں آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہیں اور آپ کے انتخاب سے کہیں زیادہ بہتر بھی۔ اور جب آپ ایمان رکھتے ہیں تب آپ ان چیزوں پر بھی یقین رکھتے ہیں جسے دوسرے نہیں دیکھ پاتے، جنہیں آپ معجزے کہتے ہیں، جنہیں آپ اللہ کی مدد کہتے ہیں۔ اور جب آپ یہ گمان رکھتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ان کے ذریعے سے مدد کرے گا جن سے کوئی واقف نہیں، آپ بھی نہیں، تو پھر معجزے وہاں سے ہوتے ہیں جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ پھر انسان کو اس کا یقین ہی اللہ تک لے جاتا ہے، جس کے ایک حکم سے سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اس کے اختیارات کی نہ تم کو خبر ہے، نہ ذرا برابر علم۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ اللہ پاک نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دی جو دوسروں کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو بہت سی ایسی آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزر رہے ہیں۔ تو حالات جیسے بھی ہوں شکر ادا کرتے رہیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے۔ یہی زندگی ہے۔ سب سے بہتر سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ بڑی بے سکون تھی زندگی، پھر اللہ پر یقین مضبوط ہوا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اگر وقتی بہتر نہ ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ سب بہترین ہو جاتا ہے۔ بات صرف پختہ یقین کی ہے۔ جب دل اللہ کی رضا میں راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ پتہ ہے زندگی کب مشکل ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ کے مقرر کیے گئے وقت پر اپنی مرضی کی ٹائمنگ سیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جس دن ہم نے اس بات کو ایکسپٹ کر لیا اسی دن زندگی بدل جائے گی، سکون مل جائے گا، یقین آ جائے گا۔ بہتر ہے اس بات کو سمجھ لیا جائے، ورنہ ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے وقت اور حالات نہیں بدل سکتے، بدلتے تبھی ہیں جب اللہ چاہتا ہے۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہے، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ کچھ دروازے یا کچھ راہیں جب اللہ بند کر دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعا نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ان سے ہمیں زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔
ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اس کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں، وہ سنتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، ہر بات کا علم ہے اللہ کو، اور انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ تم خود کو خود ہی تکلیف میں رکھتے ہو، ورنہ وہ تو بڑا مہربان ہے۔ بد نصیبی صرف چیز کے نہ ملنے کو نہیں کہتے، بلکہ بد نصیب تو وہ ہوتا ہے جس کو اللہ آنکھ سے نوازتا تو ہے مگر بینائی چھین لیتا ہے۔ اور جانتے ہو کس چیز کی بینائی؟ اللہ کو دیکھنے کی بینائی۔ اور کچھ کو وہ زبان تو دیتا ہے مگر اچھے الفاظ بولنے سے وہ ساری عمر خاسر رہتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کا وجود اس کانٹے کی مانند ہوتا ہے جو پھول کے ساتھ رہ کر بھی ہمیشہ چبھتا ہے۔ ایسے ہی وہ کچھ لوگوں کو دل تو دیتا ہے مگر احساس چھین لیتا ہے، اور پھر وہ پتھر کے بن جاتے ہیں۔ انہیں پھر بس اپنا آپ دکھائی دیتا ہے، دوسروں کے جذبات اور احساسات کو وہ کبھی خاطر میں نہیں لاتے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہر چیز سے نوازتا ہے، مگر پھر بھی وہ سب حاصل کر کے بھی خالی رہتے ہیں وہ، اور ساری عمر اپنے عیب چھپانے کے لیے دوسروں کے عیبوں سے پردہ ہٹاتے نہیں۔ واقعی کچھ لوگ بڑے بد نصیب ہوتے ہیں۔ ہم ہمیشہ نہ خوش رہ سکتے ہیں نہ دکھی رہ سکتے ہیں۔ اگر خوشی مسلسل ہماری زندگی کا حصہ بنی رہے تو کبھی نہ کبھی پھر بھی بے سکونی ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح اگر غم ہمیشہ ہماری زندگی کا حصہ بنا رہے تو جینے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ تبھی اللہ سب کے لیے سارے دن ایک جیسے نہیں رکھتا۔ کبھی وہ غم زندگی میں لاتا ہے تو کبھی خوشی، تاکہ ہمیں بے سکونی نہ ہو، تاکہ ہم زندگی سے اکتا نہ جائیں۔ اور دنیا تو مشقت کا نام ہے، یہ عارضی ہے، مستقل نہیں۔ یہاں بس ہم اپنے حصے کا وقت کاٹنے آئے ہیں اور کچھ باتیں سیکھنے آئے ہیں، اللہ کی پہچان کرنے آئے ہیں۔ اس نے انسان کو تو بہت مضبوط بنایا ہے، لیکن یہ جو سینے میں دل رکھ دیا ہے، سارا معاملہ اس پر ڈال دیا ہے کہ چاہو تو یہ پتھر سے بھی سخت اور نہ چاہو تو شیشے سے بھی زیادہ نازک۔ یہ چاہے تو لمبا سفر لمحوں میں طے کر لے اور نہ چاہے تو ایک قدم پہ تھکا دے۔ لیکن جانتے ہو تھکاوٹ ہمیشہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ تھکاوٹ جب نیند کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسری وہ تھکاوٹ جب سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیند کی تھکاوٹ تو سو لینے کے بعد دور ہو جاتی ہے، لیکن سکون کی تھکاوٹ ختم ہوتے ہوتے صدیاں گزر جاتی ہے، اور یہ تھکاوٹ بس تب دور ہوتی ہے جب انسان اللہ کی طرف واپس پلٹتا ہے، جب اللہ کے فیصلوں پر خوش ہونا سیکھ جاتا ہے، جب اللہ سے محبت کرنا سیکھ جاتا ہے، جب اللہ کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ ورنہ کتنا بھی سو لو، کتنا بھی آرام کر لو، کتنا بھی کچھ کیوں نہ ہو آپ کے پاس، لیکن اگر اللہ نہیں تو کسی کا ہونے کا سکون نہیں دے گا۔ تھکاوٹیں تو بس اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ یہ دکھ درد تمہارے اس کی طرف سے تمہاری سزا نہیں ہے، یہ آزمائشیں تمہارے ماضی کی خطاؤں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بے سکونی تمہاری اس کی تم سے ناراضگی کی وجہ نہیں ہے، یہ اس کے طریقے ہیں تمہیں خود تک بلانے کے، یہ بے چینی بے وجہ نہیں ہے۔ وہ اپنے محبوب بندوں کو سزائیں نہیں دیا کرتا، وہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں تکلیف میں نہیں چھوڑا کرتا۔ وہ تمہارے دعاؤں میں اٹھنے والے ہاتھ کبھی بھی خالی نہیں موڑتا، وہ تمہارے سجدوں میں بہتے آنسو بے مول نہیں چھوڑتا،
وہ تو تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی بڑے غور سے سنتا ہے۔ وہ تمہاری سسکتی فریادیں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے۔ وہ جب تمہیں سجدوں کی توفیق دیتا ہے تو تمہارا انتظار کرتا ہے۔ وہ جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ بھلا کیسے تمہیں درد کی شدت سے گزار سکتا ہے؟ یہ بس آزمائش ہے جو وہ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے۔ اس کٹھن وقت میں تمہارا صبر تمہیں اپنے رب سے ملا دیتا ہے۔ جب صلے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب کن فرما دیا جاتا ہے تو آسمانوں کے فیصلے تمہاری رضا کے مطابق لکھ دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جو کبھی لا حاصل رہا ہو۔ پھر وہ بھی نوازتا ہے ایسا کہ ہر ناممکن ممکن کا روپ ڈھال لیتا ہے۔ اگر تم اپنا 100% دے کر بھی ناکام ہو رہے ہو تو مان لو تم کسی بڑے مقصد کے لیے تخلیق کیے گئے ہو۔ ابھی تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا، تمہیں لگے گا سامنے کوئی راستہ نہیں، کوئی منزل نہیں، لیکن تم ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، سردیوں کے صبح اکثر دھند ہونے کی وجہ سے لگتا ہے کہ سامنے کوئی راستہ نہیں، لیکن چلتے رہنے سے راستہ بھی مل جاتا ہے اور منزل بھی۔ جیسے علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، جیسے اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، اور جیسے زندہ اور مرنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک اسی طرح چلنے اور بیٹھنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمت ہار جانے والے اور بلند حوصلوں والے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو تم یقین رکھو، جس نے تمہیں بنایا ہے وہ کبھی کچھ بھی بے مقصد نہیں بناتا، اور نہ ہی وہ اپنی تخلیق کو ضائع ہونے دیتا ہے۔ وقت تمہارا بھی آئے گا، عزت تمہیں بھی ملے گی، کائنات کے راز تم پر بھی کھلیں گے اور چراغ تمہیں بھی تھمایا جائے گا۔ بس یقین رکھو، اور معجزے تو یقین رکھنے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں نا۔ تمہارا صبر ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ صرف اس لیے کہ ابھی تک منزل کا پتہ نہیں مل سکا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو۔ صرف اس لیے کہ تم اب تک یہ جان نہیں سکے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بند کر دو۔ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ دعا کے لیے اٹھاؤ ہاتھ، پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو، تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے۔ ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک، روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں، اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اسے ہمیشہ کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی ہو عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ سنا ہے یقین رکھتے ہو، کیسا یقین کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا ہے تبھی ملے۔ یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ نصیب اور گمان سے بہت آگے ہے اس کی کن کی رسائی۔ سجدہ تہجد یوں ہی تھوڑی لکھ دیا جاتا ہے مقدر میں، جو گرا ہے اس نے بہت گہری چوٹ کھائی ہے۔
اب رابطہ نہیں ہوگا یہ کہہ کر چل دیا۔ اس نے میرے ضبط کی آخری حد آزمائی ہے۔ صبر کی تلقین تو خوب کر رہے ہو، مگر اتنا بتاؤ کہ کبھی زندگی تمہیں بے بسی کے اس موڑ پر لائی ہے؟ ہم ہمیشہ نہ خوش رہ سکتے ہیں نہ دکھی رہ سکتے ہیں۔ اگر خوشی مسلسل ہماری زندگی کا حصہ بنی رہے تو کبھی نہ کبھی پھر بھی بے سکونی ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح اگر غم ہمیشہ زندگی کا حصہ بنا رہے تو جینے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ تبھی اللہ سب کے لیے سارے دن ایک جیسے نہیں رکھتا۔ کبھی وہ غم زندگی میں لاتا ہے، کبھی خوشی، تاکہ ہمیں بے سکونی نہ ہو، تاکہ ہم زندگی سے اکتا نہ جائیں۔ اور دنیا تو مشقت کا نام ہے، یہ عارضی ہے، مستقل نہیں۔ یہاں بس ہم اپنے حصے کا وقت کاٹنے آئے ہیں اور کچھ باتیں سیکھنے آئے ہیں، اللہ کی پہچان کرنے آئے ہیں۔ اس نے انسان کو مضبوط تو بہت بنایا ہے، لیکن یہ جو سینے میں دل رکھ دیا ہے، سارا معاملہ اس پر ڈال دیا کہ چاہو تو یہ پتھر سے بھی سخت اور نہ چاہو تو شیشے سے بھی زیادہ نازک۔ یہ چاہے تو لمبا سفر لمحوں میں طے کر لے اور نہ چاہے تو ایک قدم پہ تھکا دے۔ لیکن جانتے ہو، تھکاوٹ ہمیشہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ تھکاوٹ جب نیند کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسری وہ تھکاوٹ جب سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیند کی تھکاوٹ تو سو لینے کے بعد دور ہو جاتی ہے، لیکن سکون کی تھکاوٹ ختم ہوتے ہوتے صدیاں گزر جاتی ہے۔ اور یہ تھکاوٹ بس دور تب ہوتی ہے جب انسان اللہ کی طرف واپس پلٹتا ہے، جب اللہ کے فیصلوں پر خوش ہونا سیکھ جاتا ہے، جب اللہ سے محبت کرنا سیکھ جاتا ہے، جب اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ ورنہ کتنا بھی سو لو، کتنا بھی آرام کر لو، کتنا کچھ کیوں نہ ہو آپ کے پاس، لیکن اگر اللہ نہیں تو کسی کا ہونا سکون نہیں دیتا۔ تھکاوٹیں تو بس اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ جب بے حد کوشش کے بعد بھی تم کچھ نہیں کر پاتے، جب وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہے جنہیں تم نے خود کو توڑ کر سمیٹا ہوتا ہے، جب تم روتے ہو اور کوئی سنتا نہیں، جب تم پکارتے ہو اور کوئی پلٹتا نہیں، جانتے ہو اللہ تمہیں اتنا بے بس کیوں کر دیتا ہے؟ تاکہ یہ تمام تلخ حقیقتیں تمہیں اس تک واپس لے آئیں، تاکہ تم اسے پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دے سکے، تاکہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہارے لیے معجزے کر کے تمہیں بتا سکے کہ کچھ چیزیں صرف دعا اور صبر سے ملتی ہیں، تاکہ وہ تمہیں دکھا سکے کہ جو کوئی نہیں بدل سکتا، وہ تقدیریں بھی یقین سے بدلتی ہیں، تاکہ تم اس بات کو سمجھو کہ بند دروازوں کے پیچھے چھپی حکمتیں اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جان سکتا، اور یہ کہ کچھ چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ ہمارے لیے کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تم نے تو بس خاموشی سے اس کے کن کا انتظار کرنا ہے، ڈھیروں دعائیں کرنی ہیں، صبر کمانا ہے، کیونکہ کبھی کبھار دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ صراط مستقیم کا مطلب ہے سیدھا راستہ، وہ راستہ جہاں کئی موڑ پر ہمارا بار بار امتحان لیا جاتا ہے، جہاں قدم قدم پر مشکلاتیں آتی ہیں، آزمائشیں لی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے ہمارا نفس قابو میں نہیں رہتا اور ہم کبھی کبھار صبر کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ راستہ بہت مشکل ہوتا ہے، اس راستے پہ چلنا آسان نہیں ہوتا، پر مشکلات کے بعد ہی تو آسانیاں آتی ہیں۔ جیسے یقین کے بعد صبر ملتا ہے، دنیاوی لوگوں کے دکھاووں کے بعد ہی تو خدا کی محبت ملتی ہے۔ جیسے تنہا اندھیری رات میں کسی کو سہارا ملتا ہے، گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد ہی تو خدا کی بخشش ملتی ہے۔ دعاؤں کے درمیان ہونے والی اللہ سے گفتگو سے ہی تو تہجد کا سجدہ ملتا ہے، اور یقین کی حد پار کر لینے سے ہی تو صبر ملتا ہے۔
اللہ پر پختہ توکل کر لینے سے ہی تو خدا کی محبت ملتی ہے۔ یہ راستہ بہت صبر اور یقین سے طے کیا جاتا ہے، اور جب ہم اس سفر میں ڈھلنے لگ جاتے ہیں تو زندگی کے ہر سفر میں آنے والی پریشانیوں کو یہ صراط مستقیم 4 چاند لگا دیتا ہے۔ جو گراہ ہم خود لکھتے ہیں اسے ہم خود کھولنے لگتے ہیں، اور وہ سب کچھ دھیرے دھیرے صحیح ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے ناممکن کو ممکن کی امید مل گئی ہو، بے سہارا کو سہارا مل گیا ہو، خدا کی محبت کا کنارہ مل گیا ہو، تہجد کے سجدے کا بہانہ مل گیا ہو، آنسوؤں کو دعا کا خسارہ مل گیا ہو۔ جب تک اللہ نہ چاہے تب تک کچھ نہیں ہوتا۔ ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوا کرتی ہے۔ جیسے وہ چاہت ہدایت دیتا ہے، جسے وہ چاہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے چاہے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اس آزمائش میں پورا اترنے کی کوشش کرو، ہمت رکھو، اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ وہ اپنے بندوں کے لیے کبھی غلط نہیں سوچتا، وہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی برا نہیں ہونے دیتا۔ یقین رکھو، دکھ ہو سکھ ہو اس کی طرف رجوع کرو، وہ سمیٹ لے گا، وہ سمیٹ لیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی نا امید نہیں کرتا، کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اس کی طرف رجوع کرو تو صحیح، وہی تو ہے جو بن مانگے عطا کر دیتا ہے۔ معاملات خدا کے سپرد کر دینے والوں کو پھر اپنے فیصلوں پر کبھی افسوس نہیں ہوتا۔ دکھ حد سے بڑھتا ہے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، پھر وقت تہجد آنکھ بھلے سو جائے پر دل نہیں سوتا۔ کوئی تو بات ہے جو پس پردہ چھپی ہوئی ہے، ورنہ بلا وجہ تو کوئی بھی شخص سجدے میں گر کر زار زار نہیں روتا۔ نصیب کے بچھڑے اکثر مل جاتے ہیں، مگر جو اپنی مرضی سے رخصت ہو جائے وہ پھر کبھی واپس نہیں لوٹتا۔ انسان کے دل سے شروع ہوتا ہے بندگی کا ہر راستہ۔ دل دکھانے والوں پر وہ اپنی محبت کا دروازہ نہیں کھولتا۔ خدا کی محبت انسان کو ہر طلب سے پاک کر دیتی ہے، پھر وہ اپنی عبادات کو تسبیح کے دانوں میں نہیں پروتا۔ اس کی رضامندی کے سامنے نصیب بے بس ہو جاتا ہے، وہ تو بس کن کہتا ہے، وہ ہونے یا نہ ہونے کا نہیں سوچتا۔ تمہارے در سے تمہارا رب واقف ہے، وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ اور مضبوط ہو جاؤ۔ وہ امتحان جتنا سخت لیتا ہے اتنا ہی قریب ہوتا ہے، تاکہ تم سمجھ جاؤ تمہارا اپنا کون ہے۔ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، بس وہ چاہتا ہے تم یقین کی ڈوری اس سے باندھ لو تاکہ وہ تمہیں بہترین سے نواز سکے۔ ہمیشہ اسی کے سامنے رونا چاہیے جو بھرم رکھ لیا کرتا ہے۔ بے شک اللہ ہی بھرم رکھتا ہے۔ وہ اپنے بندے کے ایک آنسو سے اتنی محبت کرتا ہے تو وہ ہم سے کتنی کرتا ہوگا۔ ہمیں وہ چیز ہرگز نہیں دیتا جو ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اتنی محبت کرتا ہے وہ آزماتا ہے، پھر آزماتا ہے، پھر آزماتا ہے۔ ہم اس کے امتحان میں فیل ہوتے ہیں یا پاس، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کرتا کیا ہے۔ اس پہ مانگنا ہے تو اسے مانگو، دل کا حال سنانا ہے تو اسے سناؤ۔ ہم اس کی رحمت کے طلبگار ہیں، اور بے شک وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، نہ ہی نا امید کرتا ہے۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔ ضروری نہیں انسان کچھ پا کر ہی خوشی محسوس کرے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی خاطر چھوڑ دینے سے بھی خوشی ملتی ہے، چاہے وہ بری عادات ہوں، برے خیالات ہوں، یا اپنے رب کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نہ بڑھنا ہو۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا، وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر ہی رہے گا۔ کوئی مقام، کوئی مصیبت
کوئی خوف تمہارے پیچھے پیچھے آئے، لیکن یاد رکھو جسے ہر بار تمہیں اس کے لیے آزمایا جاتا ہے، تمہیں اس بار بھی اس سے ڈر جانا ہے۔ جیسے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، اسی طرح یہ مشکل بھی گزر جائے گی اور اچھے دن ضرور آئیں گے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارا حامی اور نگہبان ہے۔ تمہاری مخلص دل سے نکلی ہوئی دعائیں تو کب کی قبول ہو چکی ہیں، بس ان کا سامنا کرنا باقی ہے۔ اور دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی، یہ جو تم ٹوٹ کر بکھرے ہو اس کے بعد معجزہ ہونا تو لازم ہے۔ جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پر کن فرما دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے، اگر آپ اس نے اللہ سے اسے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ جو اندھا یقین ہم لوگوں پر کرتے ہیں وہ کبھی اللہ پر یقین کر کے دیکھیں، یقیناً وہ کبھی یقین نہیں توڑے گا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ کو آپ کی دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ بلا وجہ آپ کے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر دعا قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ آپ کا دل بھی تو بدل سکتا تھا۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو، اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ تہجد تک تو پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ دعائیں تب اثر کرتی ہے جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے نصیب کے صفحے پلٹتا ہے۔ تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس صرف تم ہو، اللہ نہیں۔ وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہ رہوں گا۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے عقل سے باہر کے ہوتے ہیں۔ جو جتنی کوشش کرتا ہے اللہ اسے اتنا نوازتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہی اس کا نصیب ہے۔ انسان کا کام کوشش کرنا ہے،
اور کوشش کے بعد دعا کرنا ہے، اس کے بعد سب خدا پر چھوڑ دینا ہے اور اللہ کے کاموں پر یقین رکھنا ہے۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا مشکل لگے، اور توکل رکھو اللہ پر، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے تمہارے لیے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب تمہارے سامنے اچانک کوئی آیت آتی ہے نا، تو وہ تمہارے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، تمہاری زندگی میں موجود لوگوں کو وہ وسیلہ بناتا ہے تمہارے کاموں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ بس اپنے یقین کو ٹوٹنے نہ دینا، بے شک اس کی مدد قریب ہے۔ سب سے بڑی دولت ہے یقین۔ اللہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے ہونے کی، اس کی قدرت کا، اس کے اختیار کا، اس کی محبت کا، اور اس کے سب سننے کا، اور اس کے سن کر سمجھ لینے کا، اس کے دینے کا یقین۔ اللہ کو یقین سے بھرے دل والے بہت محبوب ہیں، جو ہر غم میں کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پر دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی ہے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پا لو گے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو جو چیز تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے اور جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم یقین سے پالو گے۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں بھی جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ شیطان ہمیشہ تمہیں تمہارے ڈر سے ڈراتا ہے۔ وہ تب تمہارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے جب تم معجزوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، کیونکہ تب اللہ تم سے راضی ہو چکا ہوتا ہے، اور جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے وہ اسے پسند نہیں آتا۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھنا، یا تو وہ وقت آنے پر تمہاری من پسند چیز سے نواز دے گا یا تمہارا دل اپنی رضا میں راضی کر دے گا۔ دونوں صورتوں میں بہتری آپ ہی کی ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیتتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ اگر تمہیں اللہ یاد نہیں آتا، اگر تمہارا دل اس کی عبادت میں نہیں لگتا، اگر تم اپنے رب سے شکایات پر اتر آئے ہو، تمہارا ایمان ڈگمگا گیا ہے، تم کن پڑھتے ہو لیکن فیکن پر یقین نہیں رکھتے، تو ایک دن اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان کا نظارہ کرو۔ دیکھو وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے، دیکھو وہ کیسے ہٹا دیتا ہے اندھیرے کو، دیکھو وہ کن کہتا ہے تو سارا عالم فیکن کی تشریح بن جاتا ہے۔ کیا وہ رب قادر نہیں کہ تم جو چاہتے ہو وہ تمہیں عطا کر دیتا ہے؟ کیا وہ رب قادر نہیں کہ تمہیں نظر آنے والے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے؟
کیا اس رب کو نہیں معلوم سیاہی کیسے مٹائی جاتی ہے؟ کیا وہ دلوں کے داغ دھو نہیں سکتا؟ اس ذات کے ہر حکم پر اپنے دل کو بند کر لیا۔ تمہاری یہ خواہش اس کے بس ایک کن کی مار ہے، لیکن اس نے کن نہیں کہا۔ تم اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ سوچو، اگر وہ تمہاری دعاؤں کی آمین کو قبول کر کے تمہیں وہ عطا کر دے جو تم مانگ رہے ہو، اور پھر تمہاری دعا کو تمہارے لیے بددعا بنا دے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ تم کہاں جاؤ گے؟ اس آسمان اور زمین میں اور کون ہے جو تمہیں تمہاری قبول ہوئی دعا سے پھر بچائے گا؟ کیا وہ نہیں؟ کیا وہ اللہ بہتر نہیں جانتا؟ کیا اس نے تم سے تمہاری خواہش لے کر تمہارے لیے بہترین نہیں سوچ رکھا ہوگا؟ یوسف علیہ السلام کو 11 بھائیوں میں سے اللہ نے نکالا۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن اللہ نے صبر کروایا، اور پھر صبر کا پھل کیسے دیا؟ جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے سامنے آئے تو شاہ مصر تھے، تو کیا اللہ کی مصلحتوں کو تم جان سکتے ہو؟ اگر اللہ تمہیں یہاں تک لے آیا ہے تو اس نے آگے کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اس آزمائش سے نکلنے کا حل بناتا ہے۔ پھر تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ وہ تمہیں بھول گیا ہے یا تمہیں نہیں سن رہا؟ تم نے اپنے انتخاب کا نتیجہ دیکھ لیا۔ تم نے اپنی منمانی کر کے ہر شخص کی ہر چیز کی حقیقت دیکھ لی۔ تم نے خدا کی نافرمانی اور اپنی ضد سے یہ تکلیف خرید لی۔ تو اب اللہ کے انتخاب کا انتظار کرو۔ جو تحفہ، جو چیز اس نے تمہارے لیے رکھی ہے، اس چیز کا انتظار کرو، اور یقیناً اللہ کا انتخاب بے حد پرسکون ہوگا، جو تمہیں یہ بتائے گا کہ اختتام ایک نئی منزل کا آغاز ہوتے ہیں۔ اللہ تو ہمیشہ سے تمہارا ہے، تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا، بس تم ہی نہیں سمجھ پاتے۔ کوئی شخص یا کوئی ایسی چیز جو تمہیں اللہ سے دور کر دے، وہ تمہارے لیے کبھی بہتر نہیں ہو سکتے۔ جو راستے تم خود بناتے ہو وہی تک منزل ختم نہیں ہوتی۔ کہ تم نے جو اللہ سے مانگا تھا اور وہ تمہیں نہ ملی تو تم یہ سوچ لیتے ہو کہ اب میں کبھی اپنی مانگی چیز کو حاصل نہیں کر پاؤں گا، پر تم یہ کیوں نہیں سوچتے وہ ذات تو لامحدود ہے، وہ لا حاصل چیز کو حاصل بنا دیتی ہے، وہ ناممکنات کو بھی ممکنات بنانے پر قادر ہے۔ زندگی کئی راستوں اور کئی پریشانیوں میں ڈال کر ہی تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے۔ اللہ تمہارے حالات اور تمہاری پریشانیاں تب تک نہیں بدلتا جب تک تمہارا من نہیں بدل دیتا، جب تک وہ تمہیں ان چیزوں پر بھی تمہیں راضی نہیں کر دیتا جس کے لیے جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اللہ جو دے اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ اللہ کے نزدیک صبر کرنے والے بندے بہت پیارے ہوتے ہیں، تو دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا ان چیزوں کے لیے جو تمہیں نہیں ملی، اور صبر کرنا اپنی آخری سانس تک، اور مانگتے رہنا، کیونکہ اس کے معجزوں کی کوئی حد نہیں، اور وہ اللہ ہے نا، وہ تمہیں کبھی بھی ہیرے کی جگہ کوئلہ نہیں دے گا۔ تو صبر اور یقین کیے رکھو اس پر۔ ہر تکلیف سے گزرنے کے بعد، لوگوں سے ٹھوکریں کھانے کے بعد، پھر جا کر تم اللہ کی طرف آتے ہو۔ اللہ کی محبت اس وجہ سے حاصل نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی مانگی ہوئی چیز کو نہیں دیتا، بلکہ وہ بندے میں خود کے لیے احساسات، صبر، توکل، یقین اور امید دیکھا کرتا ہے،
تب جا کر اللہ اپنی محبت، رحمت اور برکت سے نوازتا ہے۔ تنہا راتوں میں جب روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہو، وہ اپنا بنا لیتا ہے، کیونکہ اس وقت تمہارے دل میں اس کے لیے نہ کوئی تو میل ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کے متعلق شکوے شکایت۔ آخر کار گر گرا کر بھی بندہ اللہ کے در پر آ ہی جاتا ہے۔ بندہ جاننے لگتا ہے میرا نصیب بنانے والا اللہ ہے، وہ چاہے تو پل بھر میں نصیب بدل دے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر بندے کے قریب ہی ہوتا ہے، لیکن بندہ اللہ کے قریب نہیں ہوتا۔ یہ جو آزمائش ہوتی ہے، دکھ درد، یہ سبب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا، اس ذات کا قرب حاصل کرنے کا۔ جب انسان خواہشوں سے، دنیاوی محبتوں سے، ہر اس چیز سے محبت رکھتا ہے جو اللہ سے دور کرتی اور غفلت میں ڈالتی ہے، ان سب کو ترک کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے آزمائش یا دکھ درد کی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس راستے سے گزارتا ہے جس راستے میں خواہشات سے بندے نے خود کو گمراہ کیا ہوتا ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی اور اپنی رحمت کی تجلی اس کے قلب میں ڈالنی ہوتی ہے، تو انسان اس قابل ہوگا، تو پھر رحمت خداوندی ظاہر ہوگی۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، وہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس نے ہمیں جو دیا ہے کیا ہم اس کے بھی قابل ہیں؟ وہ جو کرتا ہے ہمارے لیے، کیا ہم اس کے لیے وہ سب کرتے ہیں؟ جب ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں تو وہ ہم سے کیوں نہیں ہوتا غافل؟ جب ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں تب وہ ہمیں کیوں نہیں چھوڑتا؟ جب ہم اس کے حکم کی لاج نہیں رکھتے تو وہ ہمارے آنسوؤں کی لاج کیوں رکھتا ہے؟ ہم یہ سب سوچتے ہی کہاں ہیں؟ ہم اپنی دنیاوی محبتوں میں کھو کر اس کی محبت کو خاطر میں لاتے ہی کہاں ہیں؟ مگر پھر بھی وہ ہم سے کبھی منہ نہیں موڑتا، ہمیشہ ہمارے لوٹ آنے کا انتظار کرتا ہے، ہماری تڑپتی ہوئی ایک آہ بھی نہیں سن سکتا اور ہمیں سب عطا کر دیتا ہے۔ جتنی محبت ہم انسانوں سے کرتے ہیں جو ہمیں رسوا کر دیتے ہیں، اتنی محبت اگر ہم اللہ سے کریں تو کبھی رسوا نہ ہو۔ بس یہ بات سمجھنے میں کبھی کبھار ہم ساری عمر لگا دیتے ہیں۔ ہماری زندگی میں آنے والی اور ہونے والی ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا، راتوں کو ٹوٹ کر رونا یا چین کی نیند سو جانا، ایک لمحے میں ہزاروں یادوں کا بننا اور اگلے ہی لمحے میں ان تمام یادوں کا بکھر جانا، یہ سب اللہ کی رضا سے ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری جانب ایک آواز پر آ جائے گا اور اس بندے کو مجھے تھوڑی سختی سے اپنی طرف لانا ہوگا، تبھی وہ ہمیں زندگی کی ایسی حقیقتوں سے ملواتا ہے کہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اس کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں۔ ٹھوکر پر ٹھوکر اور بار بار گرنا، یہ چوٹیں پھر اللہ تک لے کر جاتی ہے، اور لے جائیں بھی کیوں نہ، اس کی دسترس میں ہی تو بس ہر زخم کا مرہم ہے۔ معاملات خدا کے سپرد کر دینے والوں کو پھر اپنے فیصلوں پر کبھی افسوس نہیں ہوتا۔ دکھ حد سے بڑھتا ہے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، پھر وقت تہجد آنکھ بھلے سو جائے پر دل نہیں سوتا۔ کوئی تو بات ہے جو پس پردہ چھپی ہوئی ہے، ورنہ بلا وجہ کوئی بھی شخص سجدے میں
گر کر زار زار نہیں روتا۔ اللہ سے مانگنے کے بعد ناممکن کے گمان نہیں رکھتے۔ مانگنے کے طریقے سکھا کر جو تمہیں کب سے سن رہا ہے، وہ تو جان لو کہ ہر کسی سے وہ اتنے رابطے نہیں رکھتا۔ قبولیت کے سحر بھی تب بے حد نزدیک ہوتے ہیں جب قبولیت کا یقین دل میں ڈال دیا جاتا ہے اور یقین کے راستوں سے واپس نہیں پلٹتے، کیونکہ یہ سیدھا وہاں جاتے ہیں جہاں اللہ کا کن صداؤں کے انتظار میں ہوتا ہے۔ دل کو جب اللہ کی رضا پر راضی کر لیا جائے تب اپنی رضا کے کھو جانے کا خوف نہیں رکھتے۔ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں اور تم مایوس ہوئے بیٹھے ہو کہ میرے ہاتھ خالی ہے۔ تمہارے پاس تو ایک تحفہ ہے جو کہ دعا ہے۔ جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعا کرنا نہیں چھوڑتے، جب تم کامل یقین اللہ پر رکھتے ہو، دعائیں کرتے رہتے ہو، اللہ تمہارے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ دل بے چین پر اسے ہی تو پکارا جاتا ہے، چین وہی تو پڑتا ہے۔ تم سناتے رہو گے تو وہ سنتا رہے گا، کرم کرتا رہے گا۔ تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑے مشکل ہوں گے، ہاں کبھی غم اور پریشانی کا بسیرا بھی ہوگا، مگر یقین کرو منزل تمہاری کن کی ہی ہوگی، تحفہ تمہارا معجزہ ہی ہوگا اور آنسو تمہارے خوشی کے ہی ہوں گے۔ اللہ کے سامنے جتنا چاہے رو لے، وہ بیزار نہیں ہوتا۔ وہ نہیں کہتا کہ تمہاری تو عادت ہے رونے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بلکہ اللہ کے سامنے رونے سے بہت سکون ملتا ہے، دل کا سارا بوجھ اتر جاتا ہے۔ وہ رب بڑا قدردان ہے ان آنسوؤں کا، اسے احساس ہے اپنے بندے کے دکھ کا۔ وہ موقع دیتا ہے بندے کو اپنے سامنے کھل کر رونے کا، تاکہ دل کا غبارہ نکل جائے، دل صاف ہو جائے، اور پھر وہ اس شفاف اور حساس دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ، اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ، تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ اور وہ تو تمہارے دل کے نہاں خانوں میں چھپی وہ سرگوشیاں بھی جانتا ہے، وہ ان کہے راز، وہ بن مانگی خواہشیں، وہ بے نواز آرزویں، اور وہ سب کچھ جو کہیں دور اندر تمنا کرتے ہو تم مگر کہتے نہیں، مانتے نہیں، وہ تو سب جانتا ہے نا۔ تم کچھ بھی نہ کہو، بس اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا کرو یا اظہار بے بسی کر دو بس۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ دلوں میں میل نہیں رکھتے، دلوں میں میل رکھ کر بات نہیں کرتے، بلکہ یہ دلوں میں اللہ کا خوف رکھ کر بات کرتے ہیں، اس لیے ان کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے جو سیدھا دل پر اثر کرتی ہے۔ جیسا گمان کرو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اپنے رب سے کبھی مایوس نہ ہونا، چاہے ہر طرف اندھیرا چھا جائے، تب بھی یاد رکھنا کہ اندھیروں پر غالب بھی وہی ہے۔ کائنات میں سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد کے سوا دنیا کی کوئی بھی چیز دل کی وحشتوں اور اندھیروں کو ہرگز ختم نہیں کر سکتی۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔
اللہ کا ذکر روح تک میں سکون بھر دیتا ہے۔ غم کوئی بھی ہو، فکر کتنی ہی ہو، پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، دل پر لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری ہو، دل کو ایک بار راضی کر لے، منوا لے، وہ اللہ ہے نا، میرا اللہ رحیم، مالک، حاکم، میرا سب کچھ۔ دل پرسکون ہو جاتا ہے اور حل اس قدر جلدی نکل آتے ہیں کہ گما بھی ناممکن ہے۔ اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا کریں، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر نہیں سکتا۔ دعاؤں سے نصیب بدل جاتے ہیں، پر ان کے جو اپنی دعاؤں پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ کیا وہی رب جس نے آپ کو پیدا کیا، کیا وہ رب جس نے آپ کو مکمل انسان بنایا، کیا وہ رب جس نے آپ کو کڑے سے کڑے اوقات میں بھی سنبھال کے رکھا، تھام کے رکھا، کیا وہ رب جو مسلسل آپ کو نوازے جا رہا ہے، کیا وہ اس قابل نہیں کہ اس کی قدر کی جائے، اس کا احسان مانا جائے، خود کو اس کے احسانوں تلے دبا ہوا محسوس کر کے دیکھا جائے؟ کیا آپ نے احساس محسوس کر کے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے دل سے الحمدللہ کو محسوس کر کے دیکھا ہے؟ نہیں کیا تو کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں ٹالے جا رہے ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کو انکار کرو گے؟ زندگی تکلیفوں کا نام ہے، یہاں خوشیاں آتی ہے، چلی جاتی ہے، اگر کچھ چھوڑ کے جاتی ہے تو اداسی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، پریشان ہو یا تکلیف میں گھرے ہوئے ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے، جسے لکھ کے اللہ نے تمہیں تھما دیا، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، وہ یہ کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ ہو جائے، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے، اور یقیناً بعد کا وقت تمہارے پہلے سے بہتر ہوگا۔ اللہ کی مدد دو ہی طریقوں سے مل سکتی ہے، پہلا نماز، دوسرا صبر۔ نماز میں آپ نے اپنے تمام مسئلے اللہ تعالیٰ کو بتا کے خود کو بوجھ سے آزاد کرا لینا ہے، پھر اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے، اسے صبر کہتے ہیں۔ جب آپ ان دو طریقوں کو اپنا لیتے ہیں تو سب سے انسٹنٹ فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ پینک ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ بہترین وقت پر بہترین طریقے سے آپ کا کام سنبھال لے گا۔ لوگوں سے مدد کی امید، ٹینشن، ناکامی کا خوف، دھوکے کا خوف، ان سب پریشانیوں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ آپ کا سارا فوکس صرف اللہ ہو جاتا ہے، اور یاد نہیں، یہی مقصد نہیں تھا آپ کے اور میرے اس دنیا میں آنے کا؟ اور صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ آپ کس قدر پریشانیوں اور رنج و آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، انہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی آپ کے لیے محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی تکلیف میں واقعتاً آپ کا ساتھ دے سکتا ہے۔ یہ دنیا انسانوں سے بھری ہے، یہاں سب اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، نہ آپ ان کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ آپ کی۔ غم آتے ہیں، تکالیف آنے ہیں، لیکن ان کا مقصد واقعتاً تب پورا ہوگا جب آپ اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کر کے اسی کو اپنا مسیحا سمجھیں گے، اسی سے فریاد کریں گے، اسی سے مدد کی امید رکھیں گے۔ تب آپ جانیں گے کہ حضرت یعقوب نے یہ کیوں کہا تھا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ جب کبھی تمہارا یقین ڈگمگانے لگے اور مایوسی کی طرف جانے لگو تو ایک بار خود سے یہ سوال ضرور کرنا، کیا میرا رب وہ نہیں جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو گلزار کیا،
کیا میرا رب وہ نہیں جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالا؟ کیا میرا رب وہ نہیں جس سے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے خزانوں کا مالک بنایا؟ کیا میرا رب وہ نہیں جس نے مکڑی کے کمزور ترین جال کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہیں کی؟ کیا اس دنیا میں معجزات ہونا بند ہو گئے؟ کیا میرے رب کا اختیار کم ہو گیا؟ نہیں، میرا رب تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میرا رب وہی ہے جو حضرت ابراہیم، حضرت یونس، حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔